صاحب جی بات کریں جی۔ میں نے گزارش یہ کرنا تھی کہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جو بینگل صاحب بات کر رہے تھے، اگر ہم اس سائڈ پہ ہوں تو یہ بات جب ہم سنتے ہیں تو ہمیں بڑی ہمدردی بھی ہوتی ہے، ہمارے جذبات جو ہیں وہ کچھ اور طرح کے نظر آتے ہیں، اور جب ہم اس سائڈ پہ ہوتے ہیں تو وہی باتیں ہمیں سننے کو تو ملتی ہیں مگر ہماری ترجیحات اور ہوتی ہیں، اور جب تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، مینگل صاحب ہوں، سواتی صاحب ہوں یا کوئی اور ہو، اگر سوات سے بات اٹھے گی، کراچی سے اٹھے گی، تکلیف پورے پاکستان کو ایک جیسا محسوس کرنا ہوگی۔ اور بدقسمتی ہے کہ جو پاورفل ادارے لوگ جب اپنے تحفظ کے لیے، اپنی ترجیحات کے لیے آئین قانون میں ترمیم کرتے ہیں یا اختیار لیتے ہیں، تو پھر حقیقی لیڈرشپ اور اختلاف رائے رکھنے والوں کو برداشت نہیں کیا جاتا، اور جب تک آپ حقیقی نمائندوں کو، اختلاف رائے رکھنے والوں کو برداشت نہیں کریں گے، اس سے بھی مسائل پیدا ہوں گے۔ اور آج جو بات کی جا رہی ہے جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ 2 نمبر بندہ بات کرے یا 4 نمبر، مگر بات کر رہا ہو عوامی حقوق کی، عوامی محرومیوں کی، تو لوگ اس کو نہ صرف غور سے سنتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہماری آواز اٹھانے والا تو کوئی آیا، مگر جب تک آپ دونوں لوگوں کو ایک جیسا ٹریٹ کریں گے، ایک وہ لوگ ہیں جو پاکستان مخالف قوتوں کے اعلی کار بنتے ہیں اور ہتھیار اٹھاتے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اپنی محرومیوں کا بار بار نوک کرتے ہیں اور نسل در نسل انصاف کے لیے مارے مارے پھرتے ہیں، مگر کوئی ان کو انصاف دیتا نہیں ہے، ان کی محرومیوں پر مرہم نہیں رکھتا، ان کو اٹھا لیا جاتا ہے، اور وہ اگر تذکرہ کریں تو مار دیا جاتا ہے۔ اگر اس کا حل دیکھنا ہے، اس کا حل نکالنا ہے، تو جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب کوئی مشکل تو نہیں ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ 1950 سے یہ سلسلہ شروع ہوا، تو بھائی جب 73 کا آئین بن گیا تو آئین پر عمل اگر کر لیا جائے، اور میں یقین سے یہ بات کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنے موجودہ آئین پر عمل صرف کر دیں تو 90% معاملات آپ کے، محرومیاں آپ کی، وہ بلوچستان کی ہوں، وہ کراچی کے رہنے والوں کی ہوں، وہ سوات والوں کی ہوں یا کسی اور جگہ کی ہوں، 90% لوگ آپ سے اس دن مطمئن ہو جائیں گے جس دن عمل کریں گے۔ مگر ہوتا کیا ہے، آپ یہ دیکھیں، اور یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ جب ہم گود لیتے ہیں لوگوں کو، ان کو پالتے ہیں، اور جب وہ جوان ہوتے ہیں تو پھر آپ کو ڈستے ہیں، تو پھر آپ نام لیتے ہیں کہ یہ الطاف حسین ہے،
پھر آپ نام لیتے ہیں یہ 70 سالہ بچہ ہے، پھر آپ نام لیتے ہیں کہ اس وقت کی بنگالی قیادت جو ہے وہ کیا مطالبات کر رہی ہے۔ پھر آج دیکھ لیں آپ کہ چوکوں چوراہوں میں باتیں یہ نہیں ہو رہی کہ یہ ڈیمانڈ کیا کر رہا ہے۔ اور پھر اگر ڈپٹی اسپیکر صاحب آپ بات کریں کہ بند کمروں میں جج اور جرنیل فیصلے کرتے ہیں، تو یا آپ مائک میرا بند کر دیں گے یا دوبارہ بات کرنے کا موقع نہیں دیں گے۔ اور جو چوکوں چوراہوں میں بات کرتا ہے کہ بند کمروں میں جج اور جرنیل فیصلے کرتے ہیں، کسی نے آج تک اس سے پوچھا؟ اور جو وہ بات یہ کر رہا ہے کہ بیک ڈور چینل چل رہے ہیں، میرے مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ اسمبلی آج پوچھنے میں شاید حق بجانب ہو، شاید کہ وہ بیک ڈور چینل ہے کون سا، وہ کس سے مذاکرات کر رہا ہے اور کیوں کر رہا ہے اور کس حیثیت میں کر رہا ہے۔ بات تو سیدھی سی ہے جو مینگل صاحب بات کر رہے ہیں۔ آج مینگل صاحب بات کرتے ہیں، کل وہاں سے حاصل بزنجو صاحب بات کرتے تھے، اچک زئی صاحب بات کرتے تھے، مفتی محمود بات کرتے تھے، یہ پیپلز پارٹی والے لوگ بات کرتے تھے، داوڑ صاحب بات کرتے تھے۔ بھائی بات تو سیدھی ہے کہ داوڑ صاحب کو بھی یہ شکوہ ہے کہ آئین پہ عمل کرو۔ یہ کیا کہتے ہیں؟ علی وزیر اگر بات کرتا ہے تو ابھی تک اندر ہے، اور اس سے 100 گنا آگے جا کے 70 سالہ بچہ عمران خان بات کر رہا ہے، مگر اس پر کوئی دہشت گردی کا ایف آئی آر ہو جائے، غداری کی ایف آئی آر ہو جائے، 2 ہفتوں میں اس کو فارغ کر دیا جاتا ہے کہ جناب تو ذرا تھوڑی جی نرم گفتگو کر لے، لہذا سے تینوں چھڑنا چاہنے ہیں۔ مگر میرے پہ وہی، ایک سیکنڈ ڈپٹی اسپیکر صاحب، میرے پہ وہی بات کہنا جرم بن گیا کہ سمیش کر دوں گا، سمیش کر دیں گے مریم نواز شریف کو۔ میں نے صرف اتنا کہا کہ اس کو کٹہرے میں لے کر آئیں۔ میں تو 2 سال سے غداری کے مقدمات بھگت رہا ہوں، میں تو 2 سال سے دہشت گرد ہوں۔ اور پھر میں نے 2 دن پہلے نہیں، 2 ماہ پہلے اس 70 سالہ چھوٹے بچے کے میں نے کلپ سنوائے کہ یہ آپ کے مذہب سے بھی کھیر رہا ہے، لوگوں کے مذہبی جذبات سے کھیر رہا ہے، پھر ایک دہشت گردی کا، غداری کا مقدمہ بنا دیا گیا۔ اور میں نے تو صرف سنوائے ہیں، اور جس نے کہا ہے میرے پہ اگر سنوانے پہ دہشت گردی کا مقدمہ بن گیا تو اس کو تو پھانسی دے دینی چاہیے جس نے کہا ہے، مگر لاڈلا پھر لاڈلا ہے۔ یہی مینگل صاحب کہہ رہے ہیں، یہی بات ہے ہم سب کی۔ میں آخری بات، یہ بات ہم سب کی ہے، اور میں جو بات کہہ رہا ہوں اس ہاؤس کی بات نہیں کر رہا، میں بات کر رہا ہوں یہ پاکستانی قوم کی آواز بن چکی ہے، یہ پاکستانی قوم بات کر رہی ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ ہم ووٹ لے کر آتے تھے اور کہا جاتا تھا کہ یہ نمائندہ ہاؤس ہے۔ آج کی بنا پہ وہ بات کھل کر اگر نہیں کہہ رہے تو پوری پاکستانی قوم وہ بات کر رہی ہے، پوری پاکستانی قوم بات کر رہی ہے کہ آئین قانون کی پاسداری کرنا ہر ایک پہ لازم ہے۔ تو پھر آج باہر نکل کے دیکھیں، اگر کسی کے جلسے بڑے ہو رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ آج بھی اس کا کوچ اس کو سہولت کاری دے رہا ہے۔ اور پھر جسٹس شوکت صدیقی صاحب جو بات کرتے ہیں کہ 3 اداروں نے مل کر اس کا بت تراشا، تو پھر پوری قوم بھگت رہی ہے، بنانے والے کوئی اور بھگت پوری قوم رہی ہے۔ اور اس کی سزا آپ بلوچستان والوں کو دیں، اس کی سزا کراچی والوں کو دیں یا کسی اور کو۔ اور میں یہ کہہ رہا ہوں ہمیں بڑا احترام ہے،
ہر ادارے میں بیٹھے شخص کا وجہ ہمارے بھائی بھتیجے بیٹے ہوں گے، ان کی قربانیاں، اداروں کی قربانیاں ہم سب اس کے معترف ہیں، مگر اداروں میں بیٹھے لوگوں سے غلطیاں کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور اگر کرتے ہیں تو ان کی نشاندہی کرنا جرم کیسے بن گیا؟ اور اگر وہ غلطیاں اپنی کا اعتراف کر لیں جس سے بھی ہو، تو ہمارے لیے ہم تو پھر بھی بڑے دل کے ساتھ، کھلے دل کے ساتھ آگے بڑھنے کو تیار رہتے ہیں۔ یہی سیاستدان شکریہ جی، اس لیے شکریہ بہتر جی۔ ہوتا ہے کہ خواجہ محمد آصف صاحب۔ شکریہ